Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر. دل تو دل ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اسے روکو یہ کسی پر تو مرے گا. ناظرین اکرام، یہ جو اشعار ہیں، یہ اشعار جو ہے کچھ حیدرآباد کے نوجوانوں کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتے ہیں. کچھ اس اشعار کی طرح جو ہی اسی اشعار کی طرح ہی جو ہے کچھ نوجوانوں کی حالت ہو چکی ہے، خاص کر کے ینگ جنریشن کی حالت کچھ جو ہے اس طرح کی ہو چکی ہے. ناظرین اکرام، آئے دن جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہے، ایک پہلے عشرے کے بعد سے لے کر دوسرے عشرہ جب شروع ہوا، دوسرے عشرے سے لے کر آج تک ہر روز ایک نیا تماشا ہو رہا ہے. حیدرآباد میں ہر روز ایک نیا تماشا ہو رہا ہے، رمضان کے نام پر، دعوتوں کے نام پر، ایکسپو کے نام پر، پتہ نہیں ایگزیبیشنز کے نام پر. اس طریقے کے ہر روز ایک نئے تماشے جو ہے ہم کو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے سے دیکھنے کو مل رہے ہیں. ناظرین اکرام، کچھ روز قبل جو ہے حیدرآباد میں ایک ایکسپو جو ہے قائم کیا گیا تھا، ایک ایگزیبیشن جو ہے بنایا گیا تھا. اس میں جو ہے کھانے پینے کے سامان، دیگر چیزوں کو جو ہے رکھا گیا تھا، شاپنگ وغیرہ کا انتظامات کیے گئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ نماز کے لیے بھی سہولت دی گئی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ایگزیبیشن میں بالی ووڈ کی مشہور و معروف ایکٹریس روینہ ٹنڈن کو جو ہے بلایا گیا تھا. بالی ووڈ کی مشہور ایکٹریس کو جو ہے بلا کر جو ہے وہاں پر ایک انٹرٹین کیا گیا تھا، پبلک کا جو ہے انٹرٹین کیا گیا تھا. میرے بھائیوں، بزرگ دوستوں، آخر ہم کس راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا قسم کھا کر ہم بیٹھ گئے کہ ہمارا ہر قدم ویسٹرن کلچر کے مطابق ہوگا، ہمارا ہر قدم نبی کی سنت کے خلاف ہوگا، ہمارا ہر قدم علماؤں کے خلاف ہوگا، ہمارا ہر قدم قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، ہمارا ہر قدم دین کے خلاف ہوگا؟ کیا قسم کھا کر بیٹھ گئے ہیں کیا نوجوان؟ جو لوگ آرگنائز کر رہے ہیں، اس طریقے کی جو چیزیں جو آرگنائز کرتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخر ہمیں کھل کر ایک بار آپ بتا دیجئے، ایک بار آپ ہمیں کھل کر یہ بتا دیجئے. اول تو دیکھیے پہلے تو، اور اس کے بعد جو ہے کچھ حضرات جو ہے یہ تبصرہ بھی کیے کہ بھائی رمضان کے مہینے میں لوگ جو ہے تراویح چھوڑ کر وہاں گئے، رمضان کے مہینے میں جو ہے لوگ دعائیں کرنا چھوڑ کر، ذکر و اذکار کرنا چھوڑ کر، قرآن پڑھنا چھوڑ کر جو ہے وہاں پر گئے، ناچ گانا دیکھنے کے لیے جو ہے وہاں پر گئے، لڑکیوں کو بلا کر جو ہے نچایا گیا وہاں پر. کچھ لوگ یہ تبصرہ کیے، سوشل ایکٹیوسٹ جو لوگ ہیں، جو سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو رہتے ہیں، وہ لوگ بھی تبصرہ کیے، کچھ علماء دین بھی یہ جو ہے یہ ایک بات کہے. تو میں بھی جو ہے ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان، یہ مہینے بھر کا مسلمان ہے، مہینے بھر کا مسلمان، یہ جو سال کے 12 مہینے میں سے 11 مہینے وہ خواب غفلت میں سویا رہتا ہے، اور اس کے بعد ایک مہینہ جب اس کا چاچا حضرت شیطان جو ہے جب اندر چلے جاتا ہے تو ان کو مسجد کا راستہ نظر آ جاتا ہے. تو وہ جب ایک مہینہ جو ہے رمضان کی عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لیتا ہے، تو کچھ چند ایسے حضرات جو ہے اس کو یہ کہہ کر راغب کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی، آپ کے لیے یہاں نماز کا اہتمام بھی کیا گیا، تو لہٰذا آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ یہاں تشریف لائیے. اور یہاں لا کر یہ الفاظ وہ منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن جو ہے ان کا دل یہ کہہ رہا ہے یہاں آ کر آپ جو ہے دین کا جس حد تک مذاق اڑا سکتے اڑائیے، حدیث کا آپ جس حد تک نعوذ باللہ دھجیاں اڑا سکتے اڑائیے، قرآن کا آپ جس حد تک مذاق اڑانا چاہتے ہیں یہاں آ کر آپ اڑا سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی عالم دین آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ نہیں کہے گا کہ مسجد کا نماز کا وقت ہے، تراویح کا وقت ہے، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو. یہاں تو آپ کو جو ہے اس طریقے کی بات بولنے والا کوئی یہاں پر عالم دین نہیں ہوگا. اس طریقے کی حرکت ہو رہی ہے. کیا منہ دکھائیں گے سمجھ میں نہیں آتا مجھے. مرنے کے بعد کیا منہ دکھائیں گے؟ کون سی ایسی محبت ہے جو اللہ سے دور کر کر جو ہے دنیا والوں کو دنیا کے قریب کر رہی ہے؟ ایکٹریس کو دیکھ رہے ہیں،
حد تو یہ ہو گئی، فلموں میں تو دیکھتے ہی دیکھتے تھے، ریئل لائف میں بھی جو ہے جا کر دیکھنا پسند کر رہے ہیں، وہ بھی تراویحوں کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر، رمضان جیسے مبارک مہینے میں، رمضان المبارک کا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، ان جیسے مسلمانوں کی وجہ سے آج جو ہے ساری دنیا میں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کچھ ایسے جو ہے لبرل ٹائپ کا مسلمانوں کی وجہ سے آج ساری دنیا میں جو ہے بدنامی ہو رہی ہے۔ جو خاتون کو، محترمہ کو جو بلائے تھے، جتنے حیدرآباد کے کچھ سیلیبریٹیز گئے تھے وہاں پر، کچھ ایکٹریس گئے تھے، فلموں میں کام کرنے والے، وہاں پر ان کو بلا کر جو ہے ایک نیا تماشا بنایا گیا، وہ وہاں پر آ کر رمضان کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، وہ آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، جیسے کہ یہ بڑے مفتی اعظم مفتی صاحب کے جو ہے یہ اہلیہ اس طریقے سے دعائیں دے رہے ہیں، اللہ آپ کے روزے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جب عبادتوں کو، جب روزوں کے آپ جو ہے جب قبول ہونے کی جب دعا کر رہے ہیں تو پھر یہاں آئے کیوں آپ کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی میں رمضان میں نہیں، بعد میں آؤں گی، میں بعد میں آؤں گی۔ اگر آنا ہی اتنا ضروری تھا یا پھر بلانا اتنا ضروری تھا تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی میں رمضان کے بعد بلاؤں گا، یا پھر میں رمضان کے بعد آؤں گی، یا پھر میں رمضان کے بعد آؤں گا، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن ایک نیا تماشا، ایک نیا ٹرینڈ ہمارے حیدرآباد میں چل رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ حیدرآباد کے کچھ سیلیبریٹیز ایک ویڈیو ریکارڈ کر کر کہہ رہے ہیں کہ میں 3 تاریخ کو آ رہا ہوں، 4 تاریخ۔ ارے بھائی آپ کو کس نے بلایا؟ کیوں آ رہے ہیں آپ؟ کیوں ہماری عبادتوں کا جنازہ اٹھانے کے لیے آپ آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں ہماری عبادتوں میں ایک تو نیا مسلمان، جمعہ 8 دن ہوا مسلمان بن کر، کچھ لوگوں کو نمازی بن کر، ایک 8 دن پرانا نمازی، ایک 10 دن، ایک 15 دن پرانا نمازی، آپ اس کو جو ہے وہ بھی، اس سے بھی جو ہے وہ اللہ کی عبادت سے بھی اس کو آپ دور کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ کون سا ساتھ ہے بھائی؟ یہ کون سا ساتھ ہے؟ کون سا آپ ساتھ دے رہے ہیں؟ کتنے مرتبہ ہمارے چینل کی جانب سے اس چیز کی مذمت کی گئی، کتنی مرتبہ علماء کرام جو ہے اس چیز کی مذمت کرے، کتنے مرتبہ سوشل سروس کرنے والے لوگ جو سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو رہتے ہیں وہ لوگ جو ہے اس چیز کی مذمت کرے، لیکن مسلمانوں کے غیرت تو یہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ایک طرف فلسطین میں مسلمانوں کو جو ہے مارا جا رہا ہے، گاجر مولی کی طرح ان کا خاتمہ ہو رہا ہے، ایک طرف مسلمانوں کو وہاں پر کھانے کے لیے ترسایا جا رہا ہے، تو دوسری طرف یہاں ہم دعوت افطار کے نام پر وہی اسرائیل کے پروڈکٹس ہم لا کر رکھ رہے ہیں، اور یہی نام نہاد علماء کرام جو اپنے آپ کو اتنے اچھے مفکر، مبلغ، محدث کہتے ہیں، جن کی جو ہے جمعیت علماء میں بڑی بڑی پوسٹ ہے، وہ نام نہاد علماء کرام وہ بیٹھ کر وہاں پر جو ہے اسرائیل کے پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کو کیا ہو گیا مولانا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ سے اچھا معذرت کے ساتھ، میں بڑی ہی معذرت ہاتھ جوڑ کر میں آپ کے ساتھ معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے اچھے تو وہ دنیا دار ہیں جو کھل کر جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کتنے مرتبہ علماء کرام کے اسٹیٹس پر آپ نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو؟ کتنے مرتبہ آپ نے دیکھا؟ اگر میں چیلنج کروں تو یہ غلط نہ ہوگا، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 100 میں سے 1-2% بار جو ہے انہوں نے کیا ہوگا۔ وہی آپ ایک دنیا کے ڈاکٹر کو لے لیجئے، انجینئر کو لے لیجئے، ارے ڈاکٹر انجینئر تو دور کی بات، معمولی ایک آٹو ڈرائیور کو لے لیجئے، رکشہ چلانے والے کو، مزدوری کرنے والے کو لے لیجئے، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے سے وہ یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریے۔ لیکن آپ جو ہے علماء کرام، آپ پر جو ہے ان کی ذمہ داری، اس چیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جو ہے کھل کر اس چیز کی مخالفت کریں، لیکن آپ جو ہے اپنے بزرگوں کی محبت کے خاطر، جو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کی عزت کے خاطر آپ جو ہے خاموش رہتے ہیں۔ یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے؟ جب کہیں پر اگر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے تو اگر تم کو زبان سے طاقت ہے تو زبان سے روکو، ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، یا نہیں تو کم سے کم جو ہے اس کو دل سے برا مانو۔ ہم تو دل سے برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا فائدہ پھر ایسے شریعت کا جو لباس ہم پہن کر گھوم رہے ہیں، اتار کر رکھ دیجئے اور پہن لیجئے، پھر جینس ٹی شرٹ پہن لیجئے، یہ شریعت کا لباس پہن کر، یہ داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ پہن کر، سفاری سوٹ پہن کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ دنیا کو؟ آج کل کے جو ہے اس طریقے کے جو لباس اختیار کر رہے ہیں، ان سے لاکھ گنا اچھے تو وہ لوگ ہیں جو شریعت کا لباس نہیں پہنتے الحمدللہ، لیکن شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں ایک درد ہے،
اگر ہمارے بھی دل میں درد ہے تو ہم کو اس کو جو ہے اظہار کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے. کس حد تک اگر ہم آخر مسلمان کس حد تک اور گرے گا بھائی, کس حد تک جو ہے ہم اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ذلیل کروانے پر تلے رہیں گے, کس حد تک, کب تک جو ہے ہم یہ ناٹک, ہم یہ نوٹنکی ہم کرتے رہیں گے, کیا منہ دکھائیں گے مرنے کے بعد. یاد رکھو جتنا تم اکڑو گے اتنی ہی شدت کے ساتھ قبر میں تمہاری پھسلیاں بھی توڑی جائیں گی. یہ جو لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی آج جو ہے سب خاموش ہے, علماء خاموش ہیں, علماء خاموش ہے, مدرسے والے خاموش ہے, لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ناظرین اکرام سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ حق پرست علماء اکرام جس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, کسی عہدے کی خواہش نہیں ہے, وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ آن ریکارڈ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تراویح کو چھوڑ کر وہاں ایکسپو میں جو ہے وہاں پر لے کر چلے گئے, وہاں پر جو ہے ہمارے نوجوان چلے گئے, تو کون سے نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ, کون سے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مسلمان جو رمضان جب شروع ہوا تو ایک رمضان سے لے کر 5 رمضان تک جو ہے مسجد میں پابندی کرتا تھا, اور پھر وہی مسلمان 5 رمضان سے جو غائب ہو جاتا ہے تو 27ویں شب آتا ہے. 27ویں شب اس لیے آتا ہے, وہ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے اگر میں مسجد نہیں جاؤں گا 27ویں شب کو, اگر میں کرتا پاجامہ پہن کر نہیں جاؤں گا تو امام صاحب معلوم نہیں قرآن ختم ہی نہیں کرنے والے. آج وہ قرآن ختم کرنے والے نہیں ہیں, آج وہ تراویح میں جو ہے ختم کرنے والے نہیں ہوں گے, اور دعا آج کرانے والے نہیں ہوں گے. کیا یہ سوچ کر کس مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں؟ وہ لوگ جو مسلمانوں کو شرمندہ کرتے ہیں, وہ لوگ جو مساجدوں کو شرمندہ کر رہے ہیں. آج کتنے ایسے مساجد ہیں, آج ہمارے ہی, اگر میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا, اولڈ سٹی میں کئی مساجدوں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اعتکاف کرنے والے, اعتکاف میں بیٹھنے والے نوجوان لوگ یا بزرگ لوگ صرف 1 یا 2. ایک وقت ایسا تھا کہ مساجدیں ایک دم بھری ہوئی رہتی تھی, جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تو ان سے مساجدیں بھری رہتی. آج مساجدوں میں 1 یا 2, بامشکل 2 سے 3 لوگ ہیں. کیا یہی ہے مسلمان؟ کیا یہی ہے ہمارا حیدرآباد کی تہذیب؟ یہ ہے کہ مساجدوں کو چھوڑ کر ایگزیبیشنز کو آباد کرو, مساجدوں کو چھوڑ کر یہ ناچنے گالیوں والے ان کے پیچھے پھرو, مساجدوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر ان کے بھاشنیں سنو. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں فرما دیا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جو انسان, جو میرا بندہ, جو مجھ پر ایمان رکھنے والا بندہ, قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والا بندہ, جو میرے دین پر چلنے والا بندہ, جو اسلام پر چلنے والا بندہ, اگر میرے نبی کی بات کا انکار کرے تو ویسے انسان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ویسے انسان کو, میرے بھائیوں, کسی پر تبصرہ کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے, میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں, میں جو ہے کرنا نہیں چاہتا تھا, میں تو بس دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائیوں, رمضان کے چند دن گزرے ہیں, اگر ابھی بھی اگر ہم جو ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جو دعا نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ کون سا مہینہ ایسا آئے گا پھر؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ. تو یہ اللہ کے مہینے میں کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ کتنا ہم بولیں, کتنا آپ سنیں, عمل کون کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں, کوئی میرا آپ کو جو ہے ٹارگٹ کرنا, کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے, نہ 7H نیوز کا کبھی مقصد تھا. میرے بھائیوں, بس میں اور ہمارے چینل کی جانب سے بس میں اتنی گزارش کر رہا ہوں آپ سے کہ رمضان مبارک میں جتنے دن اب باقی رہ گئے ہیں, اللہ سے خوب دعا کریے, اللہ کو منائیے, جو روٹھے ہوئے ان کو منا لیجئے, جتنوں کا دل آپ نے دنیا میں دکھایا ان کو منا لیجئے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, آخر میں بس میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, میری وجہ سے, زیان فرقانی کی وجہ سے جتنوں کا دل ٹوٹا ہے, جتنوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ہے, میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں, آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کریے. میں اتنا اچھا نہیں ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں کہ اپنے نیکیوں کی برکت سے جو ہے میں بدلے جو ہے میں اللہ تعالیٰ مجھے خود سے کچھ عطا کرے گا. میں اس قابل نہیں ہوں, میں بھی بہت بڑا گنہگار ہوں. میری وجہ سے بھی اگر کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. اگر کبھی میرے بولنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو یا سخت لہجہ میں نے کبھی استعمال کیا ہے پروگرام میں
تو میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنے دن باقی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں ہم سب کو عطا فرمائے. جتنے دن باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برابر زیادہ ہو گیا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد. خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.